اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسی تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخ رو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کی خطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہ اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہوئے محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ کے لیے ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تب وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا، تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ اللہ جانتا ہے تمہاری تکلیف کو، اللہ جانتا ہے تمہارے صبر کو، اللہ نے تمہیں دعائیں مانگتے ہوئے سنا ہے۔ یقین رکھو اللہ نے تمہاری دعائیں بہت غور سے سنی ہے۔
اور ان کو قبولیت کے لیے بھی چن لیا ہے۔ ابھی جو یہ وسوسے تمہیں ستا رہے ہیں نا، شاید تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، یا پھر ابھی تک دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی، تو یہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں مایوسی اور دیری کا خوف دلا کر اللہ سے غافل کرتا ہے تاکہ تم ناشکری اور نا امیدی پر اتر آؤ۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک نا امیدی ہے اور مایوسی ہے۔ مایوس ہونا برا نہیں، نا امید ہو جانا برا ہے۔ تم اس سے مانگ رہے ہو جو معجزوں کا بادشاہ ہے، تو تمہارا اور میرا بادشاہ، میرا رب، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تم کسی انسان سے تو نہیں مانگ رہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس سے نا امیدی کیسی؟ جب بھی وسوسے تمہیں ستانے لگے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو وہی کہہ دو خود سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ تمہیں اس سے ضرور نوازے گا جس کو تم بار بار اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے تمہاری تڑپ کو، اللہ جانتا ہے تم نے کتنا انتظار کیا ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے صبر کو، اللہ جانتا ہے تمہارے صبر سے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کو۔ تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا تم نے وہ سب کچھ کیا، تم نے دعائیں بھی مانگی، تم نے صبر بھی کیا، تم نے تڑپ بھی دکھائی۔ اب اللہ وہی کرے گا جو وہ چاہیں گا۔ تم جانتے ہو نا، جو کام فرش سے نہیں ہوتے وہ کام عرش سے ہوتے ہیں۔ تم نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چیز تکلیف دے رہی ہے، تو اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کیا دینا ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر جس دعا کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے نا وہ بہتر نہیں، تو اللہ اس کو تمہارے حق میں بہترین کر کے تم تک واپس ضرور لائیں گا، تم یقین رکھو۔ جب ہم کسی کام کے لیے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، ہم کس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ میرا کام ضرور ہوگا، بس اتنا ہی یقین، اتنا ہی اعتماد آپ کو اللہ پر دکھانا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہو، اللہ کے آگے خود کو اس طرح سے محسوس کیا کرے کہ آپ اللہ کو اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں۔ صرف دعا مانگنا، لوگوں سے اپنی بات بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، اللہ کی موجود کو محسوس بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ وہ عظیم الشان رب کے آگے بیٹھے ہیں جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 7 بند دروازے کھولے تھے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنایا تھا، پھر کیا چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے؟ کیا آپ کی معمولی چھوٹی سی رکاوٹ کو اللہ دور نہیں کرے گا؟ کیا آپ کی بہت سی چھوٹی دعا کو اللہ قبول نہیں کر سکتا؟ یاد رکھیے، یہ ساری پریشانیاں آپ کے لیے بڑی ہوں گی، اس عظیم الشان رب کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو اپنے حالات سے ہار گئے ہیں، پریشان نہ ہو، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ اس تکلیف میں اکیلے ہیں، اللہ آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، اللہ آپ کی تکلیف کو نہیں جانتا، اللہ آپ کی تڑپ کو نہیں دیکھ رہا، تو آپ بہت غلط ہے۔ اللہ سب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کو اپنی تکلیف بتا رہے ہو، تو اللہ کیسے اس سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ بھلا اس سب سے بس دل کو سمجھا لے کہ جس کے آگے بیٹھ کر آپ نے اپنی عرضی پیش کی ہے، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، صبر سے اللہ کی طرف اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے دعائیں مانگی، آپ نے اپنا کام کر لیا،
اب اللہ کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کی دعائیں قبول ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت پہنچے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر طرف سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، ہر طرف سے آپ کے لیے معجزے بھیجے جائیں گے، اور یوں آپ کی من چاہی خواہشیں پوری کر دی جائیں گی. اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں کے آگے ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے سوچے ہوئے وقت سے اللہ کا مقرر کردہ وقت بہترین ہوتا ہے.